اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ 14ویں سپارے کا چوتھا پارٹ ہے، چوتھا حصہ۔ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ہر معاملے میں انصاف کرو، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرو اور اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، اور منع فرماتا ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے اور سرکشی سے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِہَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَیْکُمْ کفیلا۔ اور پورا کرو اللہ تعالیٰ کے عہد کو جب تم نے اس سے عہد کر لیا ہے، اور نہ توڑو اپنی قسموں کو انہیں پختہ کرنے کے بعد، حالانکہ تم نے کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر گواہ۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوۃ انکاثا، اور نہ ہو جاؤ اس عورت کی مانند، یعنی اس عورت کی طرح جس نے توڑ ڈالا اپنا سوت کو مضبوط کاٹنے کے بعد اور اسے پارا پارا کر ڈالا۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو فریب دینے کا ذریعہ تاکہ اس طرح ہو جائے ایک گروہ زیادہ فائدہ اٹھانے والا دوسرے گروہ سے۔ انما یبلوکم اللہ بی، صرف آزماتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ ان قسموں سے۔ ولا یبینن لکم یوم القیامۃ ما کنتم فیہ تختلفون، اور واضح فرما دے گا تمہارے لیے قیامت کے روز ان باتوں کو جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدۃ ولکن یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو بنا دیتا تمہیں ایک امت، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ضرور تم سے باز پرس کی جائے گی ان اعمال سے جو تم کیا کرتے تھے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور نہ بناؤ اپنی قسموں کو آپس میں فریب دینے کا ذریعہ، ورنہ پھسل جائے گا قدم جم جانے کے بعد، اور تمہیں چکھنا پڑے گا اس کا برا نتیجہ کہ تم نے اپنی عہد شکنی اور فریب کاری کے باعث لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک دیا۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت بیچو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض۔ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، بے شک جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو، یعنی اس حقیقت کو۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو مال و زر تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو رحمت الہی کے خزانے، یعنی جو خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ باقی رہیں گے۔ وَلَا نَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور عطا کریں گے انہیں جنہوں نے ہر مصیبت میں صبر کیا ان کا اجر ان کے اچھے اور مفید کاموں کے عوض جو وہ کیا کرتے تھے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو بھی نیک کام کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیہ کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے عطا کریں گے ایک پاکیزہ زندگی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور دیں گے انہیں ان کا اجر ان کے اچھے اور مفید کاموں کے عوض جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو پناہ مانگو اللہ تعالیٰ سے اس شیطان کی وسوسہ اندازیوں سے جو مردود ہے۔ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یقیناً اس کا زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو سچے دل سے ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، اس کا زور تو صرف ان پر چلتا ہے جو کہ یعنی دوست ہیں اس سے، یعنی جو دوستی کرتے ہیں اس سے، یعنی یارانہ گانٹتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ عَالِمٌ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ،
اور جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم صرف بہتان پرداز ہو، یعنی بہتان باندھتے ہو۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر آیت بدلنے کی حکمت کو نہیں جانتے۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین، فرمائیے نازل کیا ہے اسے روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تاکہ ثابت قدم رکھے انہیں جو ایمان لائے ہیں، اور یہ ہدایت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بشر، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں تو یہ قرآن ایک انسان سکھاتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسان سکھاتا ہے، وہ یہ کہتے تھے۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، حالانکہ اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ تعلیم قرآن کی نسبت کرتے ہیں عجمی ہے، اور یہ قرآن فصیح اور بلیغ عربی زبان میں ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، بے شک جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، وہی لوگ تراشا کرتے ہیں جھوٹ جو ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ من کافر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جس نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد، سوائے اس شخص کے جسے مجبور کیا گیا اور اس کا دل مطمئن ہے ایمان کے ساتھ، تو اس کا مواخذہ نہ ہوگا، لیکن وہ بدنصیب کھل جائے کفر کے ساتھ جس کا سینہ، تو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ذالک بانہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پسند کر لیا ہے دنیا کی فانی زندگی کو آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی پر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو کافر ہے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں، جن کے کانوں اور جن کی آنکھوں پر۔ واولئک ھم الغافلون، اور یہی لوگ اپنے اعمال کے نتائج سے غافل ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون، ضرور یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، پھر بے شک آپ کے پروردگار کا معاملہ ان کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی، بڑی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد پھر جہاد بھی کیا اور مصائب میں صبر سے کام لیا، بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد ان کے لیے بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون، اس دن کو یاد کرو جب آئے گا ہر نفس جھگڑا کر رہا ہوگا صرف اپنے متعلق، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو، ہر نفس کو جو اس نے کیا ہوگا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَضَرَبَ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال، وہ یہ ہے کہ ایک بستی تھی جو امن اور چین سے آباد تھی، آتا تھا ان کے پاس اس کا رزق باکثرت ہر طرف سے، پس اس کے باشندوں نے ناشکری کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، پس چکھایا انہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ عذاب کے پناہ دیا انہیں بھوک اور خوف کا لباس ان کارستانیوں کے باعث جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور آیا ان کے پاس رسول انہی میں سے، پس انہوں نے اسے جھٹلایا، پھر پکڑ لیا انہیں عذاب نے اس حال میں کہ وہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، پس کھاؤ اس سے جو رزق دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو حلال و طیب ہے، اور شکر کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اس نے تو تم پر حرام کیا ہے صرف مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ جس پر بلند کیا گیا ہو اللہ کے سوا کسی اور
کا نام یعنی ذبح کے وقت، فمانی تر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور الرحیم، پس جو مجبور ہو جائے اس کے کھانے پر بشرطیہ کہ وہ لذت کے لیے نہ ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو کوئی حرج نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، اور نہ بولو جھوٹ جن کے بارے میں تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں، یہ کہتے ہیں ہوئے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اس طرح تم بہتان باندھو گے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا۔ ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹے بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، وہ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں، انجام کار ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وللذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، اور یہودیوں پر ہم نے حرام کر دی وہ چیزیں جن کا ذکر ہم آپ سے پہلے کر چکے ہیں۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، پھر بے شک آپ کا رب ان کے لیے جنہوں نے غلطی کی لیکن نادانی سے پھر انہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد اور اپنے آپ کو سنوار لیا، بے شک آپ کا پروردگار اس کے بعد ان کے گناہوں کو بہت بخشنے والا اور ان پر نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، بلا شبہ ابراہیم ایک مرد کامل تھے، اللہ تعالیٰ کے مطیع تھے، اطاعت گزار تھے، یکسوئی سے حق کی طرف مائل تھے۔ ولم یک من المشرکین، اور وہ بالکل مشرکوں میں سے نہ تھے۔ شاکر لانعمی، اور جو ہے وہ ہر لمحہ شکر گزار تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لیے۔ اجتباہ و ہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا اور انہیں ہدایت فرمائی سیدھے راستے کی طرف۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے انہیں یعنی دنیا میں بھلائی دی۔ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے وحی فرمائی اے حبیب آپ کی طرف کہ پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو یکسوئی سے حق کی طرف مائل تھا۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، صرف ان لوگوں پر ہفتے کی دن کی پابندی تھی جنہوں نے اختلاف کیا تھا اس میں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور بلا شبہ آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے روز اس امور کے متعلق جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اے محبوب بلائیے لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے اور عمدہ نصیحت سے، اور ان سے بحث و مناظرہ اس انداز سے کیجیے جو بڑا پسندیدہ ہو۔ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے اسے جو بھٹک گیا اس کے راستے سے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم انہیں سزا دینا چاہو تو انہیں سزا دو لیکن اس قدر جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر ہی بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور آپ صبر فرمائیے اور نہیں آپ کا صبر مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور رنجیدہ نہ ہوا کریں ان کی حد درمی پر، اور نہ غمزدہ ہوا کریں ان کی فریب کاریوں سے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور جو نیک کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔